حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت میں نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سووا صفوفکم، کہ تم اپنی صفوں کو برابر کر لو، صحیح کر لو، درست کر لو. فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صف کی درستگی نماز کے اتمام اور نماز کی تکمیل میں سے ہے. اس سے پہلی حدیثوں کے اندر نماز پنجگانہ کی اہمیت، فضیلت اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی، فرض نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر فرض نماز کے لیے مسجدوں میں صف بندی کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان کی گئی. جیسا کہ ہم ہمیشہ اکثر سنتے ہیں، نماز سے قبل امام کا اعلان ہوتا ہے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ سووا صفوفکم، کہ تم اپنی صفوں کو درست کر لو، برابر کر لو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا یہی نماز کی تکمیل اور نماز کے اتمام میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں اس طریقے سے باندھتے تھے، اس طریقے سے بناتے تھے کہ گویا صحابہ کرام کی صفیں جو تھی وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوتی تھی، یعنی بالکل سیدھی ہوتی تھی صفیں، اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے مل کر لگ کر کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا ایک دوسروں سے کندھے سے کندھا لگتا تھا اور ٹخنوں سے ٹخنا اور قدم سے قدم لگا رہتا تھا. اس طریقے سے صحابہ کرام کی صفیں سیدھی اور بڑی مضبوط اور ایک دوسروں سے مل کر ہوا کرتی تھی. اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسے کھڑے ہوتے تھے نمازوں کے اندر کہ ہم میں سے ہر ایک کا ٹخنا بازو والے کے ٹخنے سے لگتا تھا اور ہم میں سے ایک کا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگتا تھا. اس طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفوں کو باندھتے تھے اور صفوں کو سیدھا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر ہم مسجدوں کے اندر اس طریقے کی صفیں اگر باندھنے جائیں گے تو حضرت انس اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ لوگ صفیں درست کرنے کے معاملے میں اس طریقے سے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ جیسے کوئی گدھا یا خچر بدک کر بھاگتا ہے. یعنی جس طریقے سے آج اکثر مسجدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹخنوں سے ٹخنا یا کندھے سے کندھا ملا کر فرض نماز کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جھٹ سے لوگ اپنے قدم کو ہٹا لیتے ہیں، اپنے کندھوں کو ہٹا لیتے ہیں اور اپنے پیروں کو، اپنے کندھوں کو نماز میں ملاتے نہیں. تو یہ جو عمل ہے، یہ جو بدعملی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں صحابہ کرام جب دنیا میں زندہ تھے اسی وقت سے یہ بدعملی شروع ہو گئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعملی پر نکیر بھی کی اور فرمایا کہ لوگ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے زمانے کی طرح صفیں نہیں باندھتے، درست نہیں کرتے، اور جب لوگوں کے پیروں سے پیر ملانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جس طرح خچر یا گدھا بدکتا ہے، ہٹتا ہے، بھاگتا ہے، اس طریقے سے لوگ اپنے پیروں کو کھینچتے اور بھاگتے ہیں. لہٰذا نماز کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے اور نماز کے مکمل ہونے کے لیے ہماری صفوں کا درست ہونا سب سے بے حد ضروری ہے. اور نماز کی صفوں کی درستگی کے اندر سب سے پہلے تو صف بالکل سیدھی ہو، کوئی آگے کوئی پیچھے اس طریقے سے نہ ہو، اور پھر درستگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا یا کندھے سے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. یہ بالکل ضروری ہے صف کی مکمل ہونے کے لیے اور صف کے اتمام کے لیے. ایک روایت کے اندر جو کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ عز وجل. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی
کہ جو آدمی صفوں کو درست کرے اللہ تعالیٰ صفوں کو ملائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ملائے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ جو آدمی صفوں کو توڑے اللہ تعالیٰ بھی اس کو توڑ دے۔ اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر دعا بھی ہے اللہ کے نبی کی اور بد دعا بھی ہے۔ دعا ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز میں صف بندی کرنے کے لیے ایک دوسروں کے قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر بڑی مضبوطی کے ساتھ صفوں کو درست کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جوڑ کر رکھے، اور اللہ کے نبی کی بد دعا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو قدم سے قدم نہیں ملاتے، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے اپنے صفوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی کی ان پر بد دعا ہے کہ جس طریقے سے کہ وہ لوگ صفوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو توڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وعید اور ہماری صفوں کو درست کرنے کے لیے سب سے اہم ترین حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث اللہ کے نبی کی یہ دعا ہمارے ذہنوں میں ہو جائے، کبھی ہم صفوں کو درست کرنے میں سستی اور کاہلی نہیں برتیں گے، کبھی ہماری صفوں کو درست کرنے کے لیے سستی اور کاہلی نہیں برتیں گے جب اللہ کے نبی کی یہ دعا ہمارے ذہنوں میں رہے گی۔ اس دعا کے بعد اب کوئی اور دلیل پیر نہ ملانے کی یا کندھا نہ ملانے کی باقی نہیں رہ جاتی، کسی اور دلیل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور اس بد دعا کے بعد۔ لہٰذا جو لوگ صفیں توڑتے ہیں، صفوں کے درمیان خالی جگہ رکھتے ہیں اور ایک دوسروں سے مل کر کھڑے نہیں ہوتے، وہ تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور نماز کی تکمیل ان کی نہیں ہوتی، اور تیسرا ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی بدبختی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو آدمی اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق بن جائے۔ لہذا نمازوں کی درستگی کے لیے، نمازوں کے اتمام کے لیے اور نماز کی صحیح ہونے کے لیے صفوں کا درست اور صحیح ہونا لازم اور ضروری ہے۔ لہذا قدم سے قدم ملانا اور کندھے سے کندھا ملا کر نماز میں کھڑے ہونا یہ بے حد ضروری ہے، اور قدم سے قدم اسی وقت ملے گا کہ جب ہمارے پیر جو ہیں وہ سیدھے رہیں گے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ قدم جو ہے وہ سیدھے نہیں رہتے، آدمی جلدی آتا ہے قدموں کو ایسے ٹھہراتا ہے، ایسے ٹیڑھے، جس سے بازو والے کی صرف کنی انگلی لگتی ہے۔ کنی انگلی لگانا یا انگلی سے ٹچ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قدم سے قدم اس طریقے سے ٹخنے سے ٹخنا ملنا چاہیے اور پنڈلی سے پنڈلی اور کندھے سے کندھا مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے اور یہی صفوں کی درستگی والا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ سستی اور کاہلی کرتے ہوئے نمازوں میں صفوں میں دور ٹھہرنا یا صرف انگلیاں ملانا یہ نماز کی درستگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر نماز میں تاکید کرتے تھے کہ تم اپنی صفوں کو درست کر لو، کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کیونکہ صفوں کی درستگی یہ نماز کی درستگی ہے۔ اگر صفیں صحیح نہیں ہوں گی تو ہماری نمازیں بھی درست اور صحیح نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔